بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامیات کا پیپر کس طرح آئے گا، اسلامیات کا پیپر پیٹرن اینول ایگزامینیشن 2026 میں آل پنجاب بورڈز کا کیا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے اردو کے پیپر پیٹرن کے بارے میں بتایا تھا، اور ان دنوں میں ایگزام ٹپس کے حوالے سے بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں، تو اگر وہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پیپر پیٹرن کس طرح ہوگا۔ آپ نوٹ کرتے جائیے کہ کس طرح پیپر آئے گا تاکہ بعد میں آپ اس کو پڑھ سکیں۔ تو دیکھیے، یہ جو اردو اسلامیات کا پیپر ہے یہ 100 نمبر کا پیپر ہوگا، اور اس میں حصہ الف کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوگا جو 20 نمبر کے ہوں گے، حصہ دوم مختصر سوالات کا ہوگا، اور حصہ سوم جو ہے ان کا ہوگا احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور مشاہیر پر مختصر نوٹ اور تفصیلی سوالات اس پر مشتمل ہوگا۔ تو اب یہ کس طرح سوالات آئیں گے، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ پیئرنگ اسکیم ہے، پیپر پیٹرن ہے۔ اس کو تھوڑا زوم کر دیتے ہیں۔ حصہ اول سوال نمبر 1 پر مشتمل ہوگا، کثیر الانتخابی سوالات جن کو ہم ایم سی کیوز کہتے ہیں۔ اس کے کل 20 نمبر ہوں گے، اور 20 نمبر کچھ اس طرح ہوں گے کہ کثیر الانتخابی سوالات کی تیاری کے لیے پوری کتاب کے متن کو ملحوظ رکھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ صرف مشق سے نہیں آئیں گے، ایم سی کیو صرف مشقوں سے نہیں آئیں گے، بلکہ جو متن ہے کتاب کے اسباق ہیں اس میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو ان اسباق میں سے بھی آ سکتے ہیں، تو آپ نے ان اسباق کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ کس طرح آئیں گے کہ باب اول، باب چہارم، باب پنجم اور باب ششم میں سے 3 سوالات، باب دوم اور باب سوم میں سے 4 کثیر الانتخابی سوالات بنائے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سیکشن ہو گیا۔ اس کے بعد حصہ دوم شروع ہوتا ہے، سوال نمبر 2 مختصر سوالات کا، اس کے ٹوٹل 12 نمبر ہوں گے، اور جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس حصے میں کل 9 مختصر سوالات بنائے جائیں۔ یہ آپ نوٹ کرتے جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اپنے طریقے سے آپ نوٹ کرتے جائیے، جن میں سے 6 سوالات کے جواب دینے کو کہا جائے۔ اس حصے کے سوالات صرف باب اول اور باب دوم سے پوچھے جائیں، یعنی پہلے اور دوسرے باب سے سوالات پوچھے جائیں، اور کل کتنے سوالات پوچھے جائیں؟ 9 سوالات پوچھے جائیں، اور صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سوالات آئیں گے، ایم سی کیوز کی بات نہیں کر رہا، مختصر سوالات کی بات کر رہا ہوں، تو یہ صرف مشقوں میں جو سوالات دیے گئے ہیں تو وہی آئیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ باب اول میں دیے گئے اسماء حسنہ کا ترجمہ بھی مختصر سوالات میں شامل کیا جائے۔ اس کے بعد ہر باب سے 4 سوال اور اسماء الحسنہ میں سے ایک ضرور شامل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال نمبر 2، یعنی حصہ دوم کا جو پہلا سوال ہے یہ اس کی بات ہو گئی، جو بنے گا کس سے؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ باب اول اور باب دوم سے، اور ایک اسماء الحسنہ بھی اس میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو سوال نمبر 3 ہے یہ 12 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس میں بھی پہلے سوال کی طرح اس میں بھی کل 9 مختصر سوالات بنائے جائے، جن میں سے 6 سوالات کے جواب دینے کو کہا جائے۔ اس حصے کے سوالات صرف باب سوم اور باب چہارم سے بنائے جائیں، وہ باب اول اور باب دوم سے، اس سے پچھلا سوال، اور یہ سوال باب سوم اور باب چہارم سے پوچھا جائے گا، اور صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں۔ یہ زبردست پوائنٹ ہے کہ صرف مشقوں سے سوالات آئیں گے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد یہاں جیسا کہ لکھا ہوا ہے کسی ایک باب میں سے 4 سوال اور دوسرے باب میں سے 5 سوال بنائے جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیسرے باب سے 4 سوالات آ جائیں گے تو باب چہارم سے 5 سوالات آ جائیں گے، اگر تیسرے باب سے 5 سوال آ جائیں گے تو باب چہارم سے 4 سوال آ جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، وہ بھی مختصر سوالات ہے، اس کے ٹوٹل 16 نمبر ہے، اور اس حصے میں کل 12 سوالات بنائے جائیں، جن میں سے 8 سوالات کے جواب دینے کا کہا جائے۔ اس حصے کے سوالات صرف باب پنجم اور باب ششم سے پوچھے جائیں۔ ٹھیک ہے، باب پنجم اور باب ششم سے پوچھے جائیں،
اور صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں۔ ہر باب سے 6 سوال ضرور شامل کریں، یعنی باب پنجم میں سے بھی 6 سوال اور باب ششم میں سے بھی 6 سوالات آئیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے حصہ سوم۔ حصہ سوم ہے، یہاں سے سوال نمبر 5 سے جو ہے وہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ احادیث کا ترجمہ کل اس کے 10 نمبر ہیں۔ باب اول میں دی گئی 15 منتخب شدہ احادیث میں سے 4 احادیث پرچے میں دی جائیں، جن میں سے 2 کا ترجمہ پوچھا جائے۔ ایک حدیث کا ترجمہ کرنے کے کل 5 نمبر ہیں، یعنی 4 حدیثیں ہوں گی اور 4 میں سے بچے کو کرنی ہے 2 حدیثیں۔ احادیث کا ترجمہ صرف باب اول میں دی گئی 15 منتخب شدہ احادیث میں سے ہی پوچھا جائے۔ کتاب میں دوسرے مقامات پر دی گئی احادیث کا ترجمہ اس جگہ نہ پوچھا جائے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو سیکشن ہے ہمارے پاس، یہ احادیث کا سیکشن ہے۔ حصہ سوم کا 5ویں حصہ سوم کے 5ویں سوال کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 جو کہ شخصیات پر مشتمل ہے، نوٹ ہوتے ہیں اس میں، تو اس کے کل 10 نمبر ہیں، اور یہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ باب ششم میں دی گئی منتخب شدہ شخصیات میں سے 4 شخصیات کے بارے میں سوال پوچھا جائے اور ان میں سے 2 شخصیات پر مختصر نوٹ لکھنے کا کہا جائے۔ ان 4 شخصیات کا انتخاب کرنے کے لیے درج ذیل 4 طبقات میں سے ایک ایک شخصیت کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 4 شخصیات ہوں گی اور اس میں سے 2 کی شخصیات کے بارے میں نوٹ لکھنا ہوگا، اور شخصیات کو کچھ اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ایک شخصیت جو ہے اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے ہوگی، دوسری شخصیت صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہوگی، تیسری شخصیت علماء و مفکرین میں سے ہوگی، اور چوتھی شخصیت صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم میں سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ جو کتاب ہے آپ کی اس میں بہت چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے بہت ہی اچھے نوٹ بنائے ہوئے ہیں، نوٹس بنائے ہوئے ہیں شخصیات کے، بلکہ پوری اسلامیات کے نوٹس الحمدللہ میں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی، اور اگر آپ وہ نوٹس خریدنا چاہتے ہیں PDF میں تو وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر جب آپ پلے لسٹ دیکھیں گے پلے لسٹ دیکھیں گے آپ میری، تو اس کے اندر نمبر لکھا ہوگا۔ اگر کسی کو PDF میں چاہیے، ایون کہ کسی کو اگر ہارڈ کاپی میں بھی چاہیے تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ پلے لسٹ موجود ہے، بلکہ میں اس پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے پڑھ سکیں۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 7 تفصیلی سوالات پر مشتمل ہے یہ سیکشن، اس کے ٹوٹل 20 نمبر ہیں۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کتاب کی مشقوں میں دیے گئے تفصیلی سوالات میں سے 4 دیے جائیں اور ان میں سے 2 سوالوں کا جواب پوچھا جائے۔ ہر سوال کا جواب 10 نمبروں پر یہ تفصیلی سوالات ہیں، یعنی لانگ کوئسچن ہے۔ ہر سوال کا جواب 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ ان 4 سوالوں کے لیے اجزاء کا انتخاب درج ذیل ترتیب کے مطابق کیا جائے۔ پہلا جز باب اول یا باب چہارم سے لیا جائے، دوسرا جز باب دوم سے لیا جائے، تیسرا جز باب سوم سے لیا جائے یعنی تیسرے باب سے لیا جائے، اور چوتھا جز باب پنجم سے لیا جائے۔ باب ششم اور باب ہفتم میں سے کوئی تفصیلی سوال امتحانی پرچے کا حصہ نہ بنایا جائے۔ تو یہ اس طرح آپ کا پیپر ہے۔ میں آپ کو چلو ماڈل پیپر بھی دکھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حصہ اول وقت 3 گھنٹے ہے، اور اس میں حصہ اول میں کثیر الانتخابی سوالات ہیں، MCQs ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ MCQ صرف مشق سے نہیں آئیں گے بلکہ یہ کتاب سے بھی آئیں گے، کتاب کے متن سے بھی آئیں گے، تو آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد حصہ دوم شروع ہوتا ہے۔ اس کا جو سوال نمبر 2 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل 9 سوال ہیں، اور 9 میں سے آپ کو جو ہے کتنے کے جواب دینے ہیں؟ 6 کے جواب دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد تیسرے سوال کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے 9 سوال ہیں، 9 میں سے آپ کو 6 کے جواب دینے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھے سوال کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے، درج ذیل میں سے 8 سوالوں کا مختصر جواب دیا جائے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ مارکنگ ہے، ریوائزڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ تو دراصل پہلے جو آیا تھا
اسمارٹ سلیبس آیا تھا تو اس میں کچھ چیزیں کم تھی، تو ابھی اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے۔ اچھا، اس کے بعد حصے سوم میں آ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن سی ہے یہ، تو اس میں وہی آپ دیکھ لیں کہ یہاں 4 حدیثیں ہیں اور 4 میں سے آپ کو 2 احادیث کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد شخصیات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شخصیات ہیں، ان شخصیات میں سے 2 کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تفصیلی سوالات ہیں، تو اس طریقے سے آپ کا اسلامیات کا پیپر بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔